نستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المسجد المبارك، في هذا المسجد الشريف، بنية القبول، بنية الفتوح والمنح والرسوح وصلاح القلب والجسد والروح وتبت النسوح، بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول، وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمحدثين والفقهاء والمصنفين وجميع أولياء الكون أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا سيدنا الأستاذ سيد الوالد الحبيب هاشم كمال بن عبد الله بن عبد القادر السكر، وسيد الحضر المقام الحبيب هادي بن عبد الله الحدار، الشيخ عبد الرحيم وزير الحبيب أحمد بن عبد الحميد حسن بن عبد القادر السكر الحجيب الحبيب علي بن عبد الله الحميد، وجميع أولياء هذه البلدة وأصولهم وفرهم، ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يصلح النية والذرية ويجعل الحاجات كلها مقضية، دينية ودنيوية وأخروية، بجاه خير البرية، على هذه النية وكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، بجاه النبي وآل النبي وشفاعة النبي، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من يخطب وصاله يقظة ومناما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحامد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد الدهر سيدي كل ساجد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على
محمد وامنح وصفي لنا الموارد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأعطنا السؤل والمقاصد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أزفى الأزفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزفى الأزفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء
صحب الكرام ما أنه اشتاق الإيمان صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام ما هنموش تكل لما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام ما نموت تكل لما يا بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المدركة صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام ما نموت تكل لما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا صلى الله عليه ولم انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا صلى الله عليه والحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سؤددا صلى الله عليه أرسله فينا برحمته التي عظمت فحسن منزلا متفردا
صلى الله عليه اختاروا فهو المعظم شأنه وهو الشفيع العظم الأسنى غدا صلى الله عليه وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه ومقام المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا صلى الله عليه يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا منان يا منان يا قديم الإحسان جودك مليان جد لنا بالغفران جود لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلال خائف إن غضبان يا منان يا منان يا قديم الإحسان فخر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فخر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الدادي قائلا يا حنان يا منان يا منان يا قديم الإحسان فخر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي
والبتول الختم سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فخرج جودك مليان جد لنا بالغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبوه آدم نال تكرمة به وله الملائكة ربنا قد أسجدا صلى الله عليه في العرش رئيس محمد مع الإله فبان رتبته أحمدا صلى الله وبه عليه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا صلى الله ولم عليه يزل متنكلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا والله يكلو بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجدا صلى الله عليه فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله ولم تجد عليه ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سؤددا صلى الله على السعود عليه وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرجت شمس الهدى صلى الله عليه قطيع سر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك قد بدت أنوار أحمد في الوجود توقت فالسماوات أطاعت يا رسول الله والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله لا سعد وفخار وعطاء ما له حد رحمة الرحمن طه رسول الله ذخرنا هنا وفي غد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يوم يأتي بالواعين تحته من كان واحد آدم والرسل ضرا يا رسول الله يا له الله سعداد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا ومقام الحمد أسمى مرحبا وبه طه تفرد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله فلنا العز بطه مرحبا مرحبا الله لنا الفخر المعبد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا رفقة المختار أحمد خاتم الرسل الممجد وبأهبنا المواهب وارضى عنا بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جند الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله ربي فجمعنا جميعا بالجنان نتخلد رفقة المختار أحمد خاتم الرسل الممجد مرحبا يا مرحبا يا نور العين جد الحسين مرحبا مرحبا وانصر الحق أهلا بالصفا الأنس نسعى وبأبنا المواهب وارضى عنا بمحمد مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا نصر رايتي حبيبك في جميع الأرض
أشهد رغم ضاق وكفول لصريح الحق يجحد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واختم العمر بحسنى يا الله ويقين حين ينفد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل يا ربي وسلم يا الله على النبي وآله بلا عاد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك على آله. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا آمين آمين يا رب العالمين. Para hadirin, para hadirat jamaah rutinitas majelis malam Ahad setiap 2 minggu sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat, untuk mengeluhkan isi hati kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis semacam ini jangan sampai hilang dari kita, khususnya di zaman akhir-akhir seperti ini yang penuh dengan fitnah, baik itu fitnah bersifat duniawi, lebih-lebih fitnah ukhrawi. Baik kita sadar maupun tidak, sunnatullah, fitnah akan semakin hari semakin besar, semakin hari akan semakin bahaya, sebagaimana disifatkan oleh Rasulullah SAW. Sampai disabdakan oleh Nabi, akan datang suatu zaman yang sangat menyeramkan. Fitnah di zaman itu
datangnya bertubi-tubi. Sampai-sampai saking hebatnya fitnah itu, orang beriman di pagi hari, sore sudah kafir. Imannya hilang. Atau sore hari Islam, paginya sudah keluar dari Islam. Imannya hilang dari dia. Waliyadzubillah, sumal iyadzubillah. Mudah-mudahan iman kita, Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Belum lagi sifat kita yang selalu sumpek. Iya. Kita ini kan manusia yang selalu sumpek. Selalu gelisah. Selalu bimbang. Bahkan ragu dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu ritual religi seperti ini kita perlu untuk meningkatkan lagi keimanan kita, keislaman kita, keyakinan kita kepada Allah, atau lebih mendekatkan diri lagi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat majelis semacam ini adalah tempat curhat kita para hadirin. Model sekarang ini lagi modern, curhat di status. Lapar, pengen nikah, ada? Iya. Jangan sampai anak-anak majelis Al-Huda atau majelis-majelis yang lain tidak pantas, ya. Dengarkan, tidak pantas kalau kita ini curhat di curhat kepada Allah, curhat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahalul Qiyam itu mulai awal sampai akhir isinya bukan hanya menyanjung Nabi, akan tapi ada isi-isi berdoa kepada Allah. Bahkan bertawassul dengan Nabi Muhammad. Disitulah tempat kita curhat para hadirin. Nanti kita lanjutkan ya. Kita sampai kepada Mahalul Qiyam. Sekali lagi saya ingatkan, ya ini para teman-teman pemuda ini, mudah-mudahan mereka diberi istiqomah menjadi generasi-generasi yang membanggakan orang-orang sebelumnya. Amin. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi curhat bukan di status, curhat bukan di Facebook, curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita, di samping kita ikhtiar mengeluh kepada orang yang kita percaya yaitu bisa tanggung jawab, tapi hakikatnya sebelum itu kita harus curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah. Ya Allah, ketika Mahalul Qiyam. Tadi qasidahnya ya Hanan ya Mannan ya. Masya Allah. Ya Hanan ya Mannan ini munajat daripada wali-walinya Allah. Ya Hanan ya Mannan, wahid zat yang maha sayang. Allah, kita panggil Allah. Ya Mannan, wahid zat yang maha memberi anugerah, selalu memberi anugerah kita. Kita tidak sadar kalau selalu Allah berikan kita anugerah. Kadang saking sumpeknya seakan-akan Allah tidak pernah memberikan apa? Turun pangkat kita. Sehingga qasidah itu ingat dawuh guru saya, bisa menjadikan orang walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menuntun hati untuk bisa munajat lezat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau isinya doa. Seperti yang tadi. Sehingga makanya tidak bosan anak ingatkan, hadrah ini wasilah untuk menuntun qasidah. Makanya jangan main-main, harus latihan. Makanya kalau diajak latihan sama bos,
Jangan melanggar-melanggar. Pecat bos, langsung bos. Karena itu bagian untuk khusyuk ibadah kepada Allah. Ini didikan Habib Taufik kepada santri-santrinya selama saya di Pasuruan. Salah dikit langsung marahin. Harus siap pokoknya. Kalau sudah masuk dalam acara formal, resmi, siap. Jangan, tidak boleh latihan masih di tempat, tidak boleh. Kalau latihan jangan. Yang tidak latihan, yang sudah bisa, nabu. Semuanya punya peran untuk menuntun hatinya para hadirin. Nggih, ya. Kalau hanya doa, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Qadim al-Ihsan. Kayak kalau kita yang kelas-kelas kita ini kayak kurang bisa gitu membawa. Tapi kalau dikasih hadrah, Pak Tim sambil miring-miring, tidak terasa dibawa untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Mas Taufik, terangsang, ingkisar, hatinya semakin hancur di hadapan Allah padahal tak tahu artinya. Padahal tidak tahu artinya. Loh bagaimana kalau artinya tahu? Sehingga beliau pernah mengatakan, qasidah itu kalau betul-betul dihayati isinya, betul-betul dihayati isinya, diiringi hadrah dengan hadrah yang khusyuk, yang benar, yang tidak main-main, akan bisa menyampaikan orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya jangan main-main. Jangan sampai orang sudah mau jadi wali, moro-moro rusak sana. Ini. Tidak konsentrasi akhirnya orang mau. Orang sudah mau nangis, salah. Aduh, naik lagi air mata gara-gara kau salah. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul kan enggak? Makanya jangan main-main. Tidak boleh main-main. Harus latihan betul. Semua punya peran, semua. Yang qasidah, yang jawab, tidak boleh main-main. Yang serius, yang nabuh, walaupun yang tung. Walaupun yang cuman tung, tapi kalau rusak ganggu apa enggak? Ganggu. Wurung jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Wurung hati ingkisar wurung. Hadis qudsi, Nabi hadis qudsi mengatakan ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku kan hadis qudsi, Allah berkata hadis qudsi, aku akan dekat kepada orang yang hatinya hancur karena aku. Hancur. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Qadim al-Ihsan, bahra judik malian, lautan anugerahmu sangat luas sekali ya Allah. Jutlana bil ghufran. Oleh karena itu ya Allah, sebanyak apapun dosa saya, jutlana bil ghufran, ampuni dosa saya ya Allah. Sedih apa enggak orang kalau dengarkan? Sedih. Lah pada saat sedih, menyedihkan kesalahannya, pada saat itu Allah dekat kepada kita. Hadis qudsi. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku dekat dengan orang yang hatinya hancur karena mengaku salah di hadapanku. Lah qasidah ini menghantarkan kita. Jadi ya Hanan ya Manan. Masya Allah. Rabbana nasta'afik. Rabbana nastardik. Ya Allah, kami minta ampun ya Allah. Ya Allah, kami minta ridhamu ya Allah. Walana dhannun fik. Kami memiliki husnudzan masih kepada kamu ya Allah. Ya Raja lil iman. Wahai zat harapan satu-satunya orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qasidah ini luar biasa kadang-kadang. Sehingga guru-guru kita, sebagian guru kita, jangan milih qasidah yang tidak jelas pengarangnya. Sampai-sampai gitu. Milih qasidah yang jelas pengarangnya. Kenapa? Orang soleh. Yang sesuatu yang keluar dari orang soleh pasti akan mengalir kepada hati. Sesuatu yang keluar dari orang yang soleh itu bukan dari syahwatnya, akan tapi dari hati yang bersih. Sehingga kalau kita baca akan masuk ke hati kita. Itu sebagian. Ini pelajaran penting ini ya. Pelajaran penting yang sering kita remehkan, yang sering kita tidak perhatikan, tapi memiliki nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hanya jangan malas-malas kalau diajak latihan. Ana tahu di absen ini malas Ustaz, ini malas Ustaz, ini malas Ustaz. Jangan malas-malas. Kamu bisa menjadi sabab orang merintih
orang merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala besar. Bahkan pada saat itu mungkin Allah akan mengangkat pangkatnya menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut Ustaz. Ya. Nah, jadi majelis seperti ini tempat curhat kita yang selalu sumpek. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kena sambatan istri sudah kayak sudah masalah terus. Kena sambatan anak seakan-akan sudah masalah luar biasa. Kena sambatan sedikit, kena sariwan sidik, kayak sakit seumur hidup. 2 bulan Ustaz, sakit Ustaz 2 bulan tidak sembuh-sembuh. Kau umur berapa sekarang? Umur 30. Sehatnya berarti? Ya sisanya Ustaz. Ya sisanya 30 tahun dikurangi 2 bulan. Bah, tak enggak sehat dah. Itulah kelemahan kita selama ini. Sehingga majelis seperti ini penting untuk menarik kembali kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menembel kekurangan kita selama ini di hadapan Allah. Dan untuk mengambil setrum kembali kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Maulid di situ disebutkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Naam. Kita ini selalu sumpek ya, hidupnya selalu sumpek. Selalu sambat saja. Saking sambatnya seakan-akan yang tidak enak kita, orang lain enak. Yang selalu enak orang lain ini enak terus, kita yang sering tidak enak. Saking kurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau bahasa Jawanya itu? Sawang sinawang ya. Mun Madura tak kenting Pak Ji. Sabang sinabang tak nyaman. Sawang sinawang, Pak Dim nyawang saya, enak ya Ustaz Sogi ini wes. Bangun tidur nasi sudah enak, sudah jelas tidak bingung makan. Bangun langsung ngajar ini itu katanya Pak Dim. Padahal katanya saya setiap hari enak ya Pak Dim ya. Loh terus Pak Dim bilang enak, saya bilang enak, yang lebih enak siapa terusan? Itulah manusia. Terakhir ini saya kasih cerita. Biar tidak selalu sawang sinawang sampean. Biar selalu semakin bersyukur kehadirat Allah. Ternyata anugerah Allah luar biasa kepada kita selama ini. Rabbuna Karim. Rabbunal Karim. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Yang maha dermawan. Diceritakan ada seorang santri. Ini cerita ini saya dapat dari almarhum ya. Guru kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan ilmunya menjadi barakah untuk kita semuanya. Beliau pernah bercerita, dulu itu ada santri mondok di suatu tempat, kiainya namanya Ibnu Jarih. Siapa namanya Pak? Ibnu, ini kiainya. Kalau tidak salah Ibnu Jarih, saya agak sedikit lupa ya. Ada santri mondok di suatu pondok, di suatu tempat, kiainya namanya Ibnul Jarih. Ibnul Jarih. Ketika kiai ini lewat di depan santri ini kerentek. Duh, enak ya kiai ya. Uripe enak kiai ini. Dilayani setiap saatnya, disalami wolak-walik, diamplopi, mungkin kalau sekarang. Mobilnya mewah terus, tidak ada kiai zaman sekarang mobilnya kijang kotak itu jarang, tidak Pak. Minimal Innova, walaupun minjem lah Innova lah. Rumahnya fasilitas bagus, yang tukang nyuci ada, yang tukang nyetrika ada. Ini kerenteknya santri nih, ketika Kiai Ibnul Jarih lewat di depannya kerentek. Nyaman Kiai nangkok ya.
Si Anyama Ibnul Jarir ya, odiknya nyaman. Binina radin me anun satu ya. Bahkan 2, 3, 4 kirana binina. Saya gelak karena teror ya. Boleh kawin 2, 3, 4 Pak. Ini jangan-jangan besok perempuan tidak ada yang hadir. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, itu hukum Allah harus kita terima. Ibu-ibu tak ajari caranya nolak bu. Saya belum siap. Jangan sampai waliyadzubillah. Oh ini waliyadzubillah ini doa untuk mengusir setan. Itu bukan hukumnya setan, itu hukumnya Allah. Bahaya. Ini setan bahaya. Boleh sama tidak setuju karena melihat caranya orang-orang yang tidak benar. Itu oknum-oknum cara berpoligami salah. Sehingga hukum agama yang disalahkan. Padahal tidak serta-merta masih banyak hukum-hukum yang harus dipelajari untuk berkawin 2, kawin 3, kawin 4 Pak Salihin. Harus banyak dipelajari. Serius Pak Salihin, dengarkan. Pengen tahu? Nanti di Baldatus Siddiq kan di sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyaman Kiai Ibnul Jari ya. Odiknya nyaman. Hidupnya enak. Semuanya enak. Tidurnya tidak mungkin tidur di biasa. Pasti apa? Dipan, spring bed. Wah, hasil luar biasa di pandangan santri. Sehingga sampai keluar kalimat mahat mustarih ka Ibnil Jari. Saking hebatnya pandangan santri kepada kiainya sampai muncul keluar kalimat apa? Mahat mustari ka Ibnil Jari. Tidak ada orang yang senang seperti kiaiku Ibnul Jari itu, tidak ada sudah, tidak ada. Paham? Paham? Sampai sini paham? Tidak ada orang yang senang seperti senangnya kiai saya. Tidak ada. Kiai saya yang paling senang. Naik kendaraan senang, punya istri senang, rumahnya senang. Hebat semuanya, enak semuanya. Sehingga muncul dari lisannya santri ini, dari mulutnya santri kalimat mahat mustari ka Ibnil Jari. Tidak ada yang enak wis manusia ini seperti kiai saya ini. Tidak ada wis, tidak ada. Paling enak kiai saya. Lah, kalimat ini terdengar oleh Kiai Ibnul Jari Pak ketika lewat. Acaca bebenjong. Ada. Arya. Dena. Acaca apa Bu? Ngomong apa tadi kamu? Mahat mustari ka Ibnul Jari. Tidak ada orang yang senang seperti kiai yang namanya Ibnul Jari. Oh, sini. Ayo ikut. Diajak ke rumahnya, Pak. Ya cek ke mana? Masuk ke dalam. Diajak ke kamar. Nyampe kamar berdua-duaan dibuka bajunya kiai ini. Ternyata di dalamnya bajunya kiai penuh dengan luka-luka, bisul-bisul yang busuk, yang ganas di sini, Pak. Ya Allah. Cuman tidak pernah dinampakkan dengan muka yang murung. Seakan-akan tidak pernah punya luka, saking hebatnya menutup kiai ini. Langsung tercengang ini. Siapa namanya? Santri ini tercengang. Wallah, ternyata kiai nyimpen penyakit. Ada enaknya kalau sudah penyakit, Pak. Amben andik sariawan, ebrik kok embik tak nyaman tetina. Pole endik loka se lukanya banyak, ganas-ganas ayo, akhirnya ditembak balik sama kiai. Santri, gimana? Semua fasilitas ini milik kamu. Tapi penyakit anak minta sama Allah ini diganti sama kamu. Mau apa enggak? Sekarang aku mau jadi kamu, tidak ada penyakitnya, anak tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting anak tidak ada penyakitnya. Gimana? Ditantang ini, santri ini. Akhirnya dengan terheran-heran kalimatnya ganti. Setelah ditunjukkan hakikat keadaan Kiai Ibnul Jari, santri ini kalimat yang keluar dari mulutnya ganti. Kalau tadi mahat mustari ka Ibnul Jari, tidak ada manusia yang enak seperti Kiai saya Ibnul Jari. Setelah ditunjukkan hakikat keadaan kiainya, keadaan yang sesungguhnya kiainya, langsung yang keluar berubah, Pak. Mahat mustari walau Ibnul Jari. Tidak ada ternyata manusia yang senang hidupnya di dunia ini walaupun kiai saya sendiri.
Yang tadi dihebatkan sekarang masuk dak hebat juga akhirnya kiainya. Kalimat yang pertama apa? Tidak ada manusia yang senang seperti kiai saya. Setelah ditunjukkan keadaan aslinya, ketidakenaannya, baru ganti kalimatnya santri ini. Mahat mustari walau ibnal jari. Tidak ada manusia yang senang itu. Tak ada manusia yang senang dengan dunia. Leka akianang kok seanyama ibnul jari. Auba. Ternyata sawang sinawang, Pak, sawang sinawang. Terakhir lagi bisa nih, Pak. Terakhir lagi. Ustadz ini penipuan Ustadz ini. Tadi bilang terakhir, akhirnya saya cengar. Sekarang bilang terakhir lagi, jangan-jangan ada terakhir lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Singkat Pak, untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman. Ya, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ya manusiawi lah, bukan curhat saya, tapi ini pelajaran. Ambil pelajaran, bukan curhat, tapi ambil pelajaran. Setiap lewat dari laki mau ke pondok perempuan, saya noleh tetangganya bapak itu. Siapa yang jualan bambu? Ustadz Agus, ya. Sampean kalau tidak percaya langsung ke sana boleh besok. Saya setiap lewat saya lihat ya manusiawi Pak, kalau sudah datang sumpeknya manusiawi ya. Manusia. Saya juga manusia. Kadang-kadang melewati batas gitu loh. Tapi mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hal yang tidak pantas bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nyaman ya odikna Ustadz Agus. Muka kios, muka tokona nengi ajaga bade semele ya elajen tak ada ya kibati kerana nyaman enak ya. Saya lihat enak kayaknya ini hidupnya. Habis sholat subuh masih bisa wiritan, sarapan sama keluarga. Habis itu berangkat, udah ada pembeli, alhamdulillah, ada alhamdulillah. Nanti duhur pulang, sholat berjamaah sama istri, anak makan, habis itu balik lagi. Walhasil sudah menurut saya enak lah ditimbang saya pada saat itu. Singkat cerita, karena sampean sudah ngantuk semua. Singkat cerita, saya punya kebutuhan untuk butuh bambu. Beli bambu ke sana, kebutuhan pondok, beli bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Seneng bunga kaulah, ampean kanto. Saya belum duduk, Pak. Saya belum duduk, masih hampir salaman, belum duduk. Nyaman duduk ampean ki Ustaz. Aduh. Palang kene awak. Itu ternyata hidup ini sawang. Awas jangan nyawang-nyawang saya sampean. Nanti saya sawang nanti sampean. Akhirnya sampean kesekak sendiri nanti. Ya hati saja, hati yang lemah, iman yang sangat bergerak. Enak ya hidupnya Ustadz Agus ini. Nggak ruwet sama orang gitu loh. Maksud saya tidak ruwet sama orang, tidak ruwet sama siapapun, hidupnya sudah mikir-mikir karepnya sendiri, ke istrinya, anaknya sudah, habis itu lebihnya sudah. Kalau saya ruwet sama ini, wah ruwet sama banyak urusan. Kata iman saya yang lemah pada saat itu. Loh, mampir ke bambunya, belum duduk saya ini Pak, belum duduk, langsung disekak. Nyaman di sampean nega Ustaz, nyaman. Ya Allah, itulah hidup. Ya. Selama ini kita sawang sinawang. Kita nyawang orang padahal kita disawang sama orang itu. Sehingga apa sih hikmahnya, kesimpulannya? Anugerah Allah luar biasa untuk kita semuanya. Tidak ada yang luar biasa. Luar biasa, tinggal kita mau qanaah apa tidak, itu saja. Wa in tarda bil maqsumi 'ishta mun'ama wa illam takun tarda bihi 'ishta fi hazan. Qasidahnya Imam Haddad, Pak.
Kalau kamu mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah, maka hidup kamu akan selalu senang. Jadi hidup senang kuncinya nerima dengan apa ketentuan Allah. Nerima apa saja itu Pak, nerima sudah. Nerima apa saja. Kok kalau kita nerima, kita akan senang dan tidak akan pernah kenal dengan kata-kata galau, G-A-L-A-U. Tapi kalau sebaliknya, sering ngeluh istri, ngeluh anak, ngeluh rizki, ngeluh ini, ngeluh itu, ngeluh, maka kamu akan hidup dalam keadaan susah. Jadi kuncinya senang adalah nerima, qanaah. Tidak qanaah sama dengan galau. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan barokahnya Nabi Muhammad, iman kita semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad akan semakin tinggi dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun keadaan kita seperti ini, mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan keberkahan ini bukan hanya mengalir kepada kita, tapi kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, rezeki kita, umur kita, tenaga kita, semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا ربي بالمختار أكرم شافعين أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى وأصلح سؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع شملهم والتب بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واسفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي همانا واكفنا شر الإداء واقض لنا الحاجات واجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق وشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما حبت صبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل التهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك التهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.